اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آفتاب کے ساتھ چل رہا تھا، چونکہ نعت نبی اور حمد پاک میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اسی طرح مقرر و شاعر میں جو ربط اور تعلق ہے وہ بھی بے نظیر اور لاجواب ہے، کیونکہ میرے بھائیوں جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے، وہیں تقریر کی حیثیت ایک مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم، اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا برقرار رہتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے اور مضبوط بناتے ہوئے بیان و خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جس کا آپ بڑی شدت سے، بڑی بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو خطاب کی تقریر کے لیے سب سے پہلے ہمارے سامنے روبرو ہیں، زینت خطاب ہے ماشاءاللہ، مسند خطابت پر وہ جلوہ افروز ہے، جن سے میرے مراد حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب محتمم مدرسہ دعوت العلماء میرٹھ، حضرت کا انگریزی خطاب ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے مفتی صاحب کے بیان کو سماعت کریں۔ الحمد لله كفى وسلام على عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى في موضع آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستو، اللہ کے نیک صالح بندو، اسٹیج پر جلوہ افروز ہم سب کے استاد مکرم جناب مولانا انیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے اس مدرسہ جامع العلوم کے محتمم صاحب مولانا رضوان صاحب، ناظم صاحب اور دیگر علماء کرام، یقیناً ہمارے لیے یہ موقع بڑی مسرت کا ہے اگر ہم اس موقع کی قدر کریں۔ آنے والے واعظین اور علماء کرام کی جو سادھی اور صاف ستھری نصیحتیں ہیں، اگر ان پر عمل کر لیں تو یقیناً ہماری زندگی کی راہ درست ہوگی اور اللہ کی مرضی کو ہم پالیں گے۔ اور اگر ہم نے ان نصائح کی ناقدری کی، سن کر یہیں چھوڑ دیا، گویا کہ کأن لم یسمعھا، کہ سنائی نہیں، ایسا کر دیا، اور پھر جس طریقے سے آج سے پہلے ہماری زندگی گزر رہی تھی
آج کے بعد بھی ویسی ہی غفلت کے ساتھ زندگی گزرتی رہی تو پھر یہ ہمارے لیے سود مند اور فائدے مند نہیں، پھر اور پکڑ کا سبب بن جائے گی، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا قرآن سن کر اس کا مذاق بنایا، اسے سنا پھر چھوڑ دیا، اس کو عمل میں نہیں لائے۔ تو بزرگوں، نصیحتوں کا اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے قلوب کو اس سے جلا ملتی ہے، نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ان کو اخذ کرتے ہیں، انہیں پکڑتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کا نصب العین بناتے ہیں، پھر بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، پھر زندگی تبدیل ہوتی ہے، پھر زندگی صراط مستقیم پر چلتی ہے، پھر انسان منکرات سے گریز کرتا ہے، معروفات پر عمل کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے میں اسے اور نبی کے طریقے پر چلنے میں اسے راحت اور خوشی ملتی ہے۔ اللہ کے حکم کے ٹوٹنے میں انہیں راحت نہیں ملتی، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایمان کی یہ کیفیت ہماری پیدا ہو تو یقیناً ہمارے لیے یہاں پر بیٹھنا سننا بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور یہاں جو ہم بیٹھے ہیں اس پنڈال میں، اس جامع العلوم کے احاطے میں، تو یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں وہ صرف اللہ کے دین، رسول اللہ کی شریعت اور قرآن کی محبت، علوم دینیہ کی محبت، علماء ربانیین کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ یہاں بیٹھنا ہر صورت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اس لیے بات کو جب توجہ سے سنا جاتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، آپ ایمان والوں کو، اپنے صحابہ کو نصیحت فرماتے رہیے، آپ کا نصیحت کرنا ان کو نفع پہنچائے گا، نصیحت سے نفع ملے گا، ان کے دلوں کا زنگ صاف ہوگا، ایمان بحال اور پختہ ہوگا، آخرت کی فکر دامنگیر ہوگی، آنے والی منزل کو یہ پہچانیں گے کہ آئندہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس میں ہم کیا جواب دیں گے۔ پھر انسان زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اپنی شان بنانے کے لیے اور اپنی وجاہت کے لیے اور کسی عہدے منصب کے لیے نہیں، بلکہ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اور اسی میں بندے کا فائدہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو، اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے، اسی کا وزن ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، جو بات سنی جائے اس میں یہ انشاءاللہ ہمیں تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس چیز کو ہمیں عمل میں لانا ہے۔ عمل میں لائیں گے تو زندگی تبدیل ہوگی، اگر عمل میں نہیں لائیں گے تو زندگی جیسے گزر رہی ہے پھر بھی ویسے ہی یا اس سے بھی بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں بہت سے انسان وہ ہیں کہ جو ایسی چیزیں خریدتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اللہ کے دین سے دور کرتی ہے۔
وہ کام کرتے کیسے ہیں؟ بغیر علم، جہالت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر کسی نے گانے بجانے کا کوئی پروگرام کر لیا، کہیں پر ڈانس پارٹی رکھ لی، یا کسی انسان نے جو ہے میوزک چلا لیا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب کام جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں اور انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس میں ایک قسم کی اللہ کے دین کی نعوذ باللہ توہین بھی ہوتی ہے کہ لوگ نماز تو نہ پڑھنے جائیں، اذان تو نہ سنیں، قرآن تو نہ پڑھیں نہ سنیں، اور ان لہویات اور منکرات میں لگ جائیں جو اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لکسر المزامیر، کہ گانے بجانے کے تمام آلات کو توڑنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ان کے قریب بندہ نہ جائے، یا کسی جائز چیز کا ناجائز اور حرام طریقے سے استعمال نہ کرے۔ گویا کہ انسان مزے کی چیزوں کے اندر اس عارضی دنیا میں، عارضی زندگی میں اپنی ہر بھڑاس نکال کر کے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو ناراض کر لے۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے، تب انسان کی کامیابی ہے۔ اگر وہ کسی ادارے کو چلائے، وہاں بھی یہ دیکھے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، اللہ کا حکم اس معاملے کے اندر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا بزرگوں کہ اہل ایمان کی تو کامیابی اللہ نے پوری اسی چیز میں رکھی ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلے۔ اس سے اگر گریز کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ انسان اپنے آپ کو کتنا بھی کامیاب سمجھتا رہے۔ جہالت کی وجہ سے کتنے بھی کام اپنے بنا لے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزر رہی ہے، جو معاشرے میں زندگی ایسے گزار رہا ہے جیسے رسول اللہ نے صحابہ کو سکھلائی ہے، یہ انسان کامیاب ہے۔ جو انسان علماء کا احترام کرے، علم کا احترام کرے، بزرگوں کا احترام کرے، بڑوں کا احترام کرے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرے، ان سب کی خدمت کرے، یقیناً یہ بندہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ اگر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے کو اللہ نے، اپنی مرضی پر چلنے والے کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام، یہ بندے ایسے ہیں جیسے انعام ہیں، چار ٹانگ والے جانور ہیں، کتا ہے، خنزیر ہے، بلی ہے، گدھا ہے، بیل ہے۔ فرمایا کہ یہ اس کیٹیگری میں آئے گے۔ ارشاد فرمایا
افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس بے وقوف انسان کو بھی دیکھا جس نے اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا لیا؟ اپنی مرضی پر چلنے کو اپنا رب تسلیم کر لیا کہ جو میرا دل چاہے گا بس اس پر چلوں گا، جو میرا اللہ چاہے اس پر نہیں چلوں گا، جس چیز کا میرے رب کا حکم ہو ٹھیک ہے، لیکن میں اس بات پر عمل کروں گا جو مجھے اچھی لگتی ہو، چاہے وہ شادیوں میں اسٹینڈنگ میں کھانا ہو، چاہے وہ بیجا مخلوط ہو، عورتیں اور مرد ایک فنکشن میں ایک طرح کے ہوں، یا عورتیں بے پردہ ہوں، حیا کو اتار کر کے پھینک دیں، یا کسی بھی یہاں تک کہ ولیمہ سنت اور اس کے لیے پوری دن کی نمازیں لوگ چھوڑ دیں، فرمایا کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے، عذاب الہی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو کام بھی انسان کا اللہ کے حکم کے دائرے میں ہوگا، نبی کے طریقے کے دائرے میں ہوگا، یہ انسان کارگر ہے اور کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، جنہوں نے اپنی مرضی پر چلنا شروع کر دیا، انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ سوتا رہوں، اذان کی آواز آ گئی ہے کان میں، کوئی بات نہیں، جبکہ اللہ نے وہ الفاظ متعین کروائے ہیں اذان کے اندر، ہر اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی یہاں اللہ نے رکھی ہے اپنے سامنے جھکنے میں، لیکن بندے نے اور اچھی طرح چادر تان لی، لحاف اوڑھ لیا اور اللہ کی بات نہیں سنی۔ بتلاؤ جہاں اللہ اپنے منادی سے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میرے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے، میرے سامنے ناک رکھنے میں کامیابی ہے، تو کیا اللہ کی بات جھوٹی ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی بات سچی ہے، لیکن انسان کا نفس ہے کہ وہ اپنے نفس کا غلام ہے، وہ گانوں کی مجلسوں میں تو ہے، اور اسی طریقے سے شریعت کے خلاف شادی بیاہ میں تو لگا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں آ رہا، اپنے فنکشنوں میں تو